السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان اوپر 4 دیے گئے کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ عند موتها یا مریم یکون۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال أنا يحيي هذه الله بعد فراغ۔ قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها۔ جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فراغ أنا لك هذا۔ قال يا مريم أنى لك هذا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالت هو من فراغ اللہ۔ قالت هو من عند الله۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال رب أنا فراغ لي غلام۔ قال ربي أنى يكون لي غلام۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان 4 کلمات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ ابلی امواتن ریبا یحییکم۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم فراغ فأحیاکم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ ثم یمیتکم ثم فراغ ثم الیہ ترجعون۔ ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا فراغ فِيهِ۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ افلا ينظرون الى فراغ كيف خلقت۔ جی افلا ينظرون الى القبل كيف خلقت۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ایک بار ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ قومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ عينين لسانا شفتين رأس يد۔ جزاک اللہ۔ سيارة وارد دلو بضاعة۔ جزاک اللہ۔ حديقة سوق مدرسة مكتبة۔ جزاک اللہ۔ غرفة مطبخ ملعب شارع۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ادوات الاستفہام میں ہم ایو، ایا، ایے اور کم کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو انٹروگیٹو ٹولز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم یہ ایو، ایے، ایا اس کے بارے میں جانیں گے اور کم کے بارے میں جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ادوات الاستفہام کر رہے ہیں، جس میں ہم کسی سے طلب کرتے ہیں فہم کی یا معرفت کی، اور ہم یوز کرتے ہیں ادوات الاستفہام۔ تو اس کا جو اسلوب ہے، پہلے ادوات الاستفہام آتے ہیں، پھر جملہ آتا ہے اور آخر پر علامت الاستفہام آتی ہے۔ اس کے میجر 2 ہی ٹائپس ہیں، ایک ہے حروف الاستفہام اور دوسرا ہے اسماء الاستفہام۔ حروف ہمارے پاس ہیں آ اور حل، اور اسما کئی ہیں، جیسے یہاں پر ہے ماذا، آئینہ اور کیفہ۔ اللہ کے کرم سے ہم نے آئینہ پڑھا، متا پڑھا، ایانہ پڑھا۔ آئینہ کا ایکویلنٹ ہے کہاں، متا یعنی کب، اور ایانہ کا بھی ترجمہ کب سے ہی کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا حروف جارہ کو آئینہ کے ساتھ ملا کر، جیسے من آئینہ کہاں سے، الا آئینہ کہاں کو، اور پھر فعل کانا کے ساتھ آئینہ کو ملا کر ہم نے دیکھا کہ ترجمہ کیا بنتا ہے، کہاں تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا آئینہ اور ماں کی ایک کمبینیشن، جس میں ترجمہ بنتا ہے جہاں کہیں یا کہیں بھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ
متصلن بھی آتا ہے اور منفصلن بھی آتا ہے۔ مزید ہم نے دیکھا من اور ما کے فرق کو جانا، من عاقل کے لیے اور ما غیر عاقل کے لیے۔ ما سے ملتا ہی ہمیں ماذا ملا جو کہ غیر عاقل کے لیے لگتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے کہ کئی ایسے ایگزامپلز جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ما اور ماذا عاقل کے لیے بھی آتا ہے، یعنی لیکن یہ پوچھنے کے لیے نہیں کون، بلکہ کسی عاقل کی کوئی چیز کوئی کام کے بارے میں جب ہم پوچھتے ہیں تو ہم ما اور ماذا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا لما اور لمازا جو کہ سبب کے لیے لگتا ہے، یعنی لما کیوں، لمازا کس لیے۔ اور پھر کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا انا کہاں سے، ویئر فرام، ہاؤ کس طرح، اور اسی کے ملتا جلتا ہم نے دیکھا کیفا کیسے، یعنی جب ہم حال اور کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ہم انا اور کیفا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر ہم ادوات الاستفہام کو پڑھتے پڑھتے یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ لازم نہیں کہ ادوات الاستفہام سے سوال ہی درکار ہوتا ہے، اس سے کبھی کبھی جملے میں ایک حصر پیدا کرنا، ایک فکر کی طرف لانا جو کہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی ان کے جو یہ یہاں پہ میننگز لکھے ہیں یہ ان کے ایک ایکویلنٹ ہے، اصل میننگ اصل مفہوم آیت کے حساب سے ہوتا ہے۔ من هذا هذا طبيب، ما هذا هذا كتاب، من هذا هذا مدرس، من هذا هذا طالب، ما هذا هذا بيت، ما هذا هذا مكتب، من هذا هذا مهندس، شکراً لکما۔ من هذه هذه طبيبة، ما هذا هذا قميص، من هذه هذه مدرسة، من هذه هذه طالبة، ما هذا هذا مسجد، ما هذا هذا جبال، من هذه هذه مهندسة۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس میں جو چھوٹی چیز ہے اس کی مناسبت بڑی چیز کے ساتھ آپ بیان کیجئے۔ الحقیبۃ علی المکتب، القمیص علی السریر، الطالب علی الکرسی، الطالبۃ فی البیت، الساعۃ فی المسجد، الصلاۃ فی الغرفۃ، المفتاح فی المکتبۃ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کے کرم سے اس میں بیسیکلی دو ہی ادوات کے بارے میں جانیں گے، ایک ہے ای اور دوسرا ہے کم، اور پھر اس کم سے ہم بے ملا کر بکم بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں یہ ای کیا ہے۔ ای کیا کرتا ہے؟ یہ سوال کے لیے لگتا ہے، ان التعین او تحدید بین اشیاء او خیارات متعددہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کو کیا کرنا ہو، اسپیسیفائی کرنا ہو بین اشیاء، آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں، خیارات ہیں، ملٹیپل آپشنز ہیں، ان میں سے آپ کو ایک چوز کرنا ہے تو ہم کرتے ہیں ورڈ استعمال ایو، کون سی، وچ، یعنی مثلا آپ کے سامنے کچھ اشیاء ہیں، اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان اشیاء میں سے کون سی چیز پسند ہے، یعنی اگر ہم اس کا اردو ایکویلنٹ دیکھیں تو آئے گا کون سا یا کون سی، انگلش میں وچ۔ مزید ہم یہاں پر نوٹ کریں گے کہ یہ جو آئیے ہے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ خیارات میں سے تحدید کرنے کے لیے لگتا ہے، یعنی ٹو سلیکٹ امنگ ملٹیپل آپشنز۔ یہ مرفوع بھی آتا ہے، منصوب بھی آتا ہے اور مجرور بھی آتا ہے، جو ہم ابھی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی بات ہم نے نوٹ کر لی کہ آئیے جو ہے ایک گروپ میں سے آپ کسی سے پوچھنا چاہیے کہ بتائیے اس میں سے کون سی چیز آپ کو پسند ہے، یا آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، کون سی چیز آپ کو پسند ہے، آپ کو کتابوں میں کون سی کتاب پسند ہے، تو ہم آئیے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کم۔ کم کیمیا کے لیے لگتا ہے، یعنی کوانٹیٹی کے لیے، یعنی کم مقدار کے لیے لگتا ہے، یا عدد یعنی نمبر کے لیے لگتا ہے، یا ڈیوریشن کے لیے لگتا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کم سے، یعنی کم آپ کتنی مدت رہے۔ آپ کسی کے بارے میں کسی سے پوچھیں گے کتنا، جیسے آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں، یعنی جب ہم مقدار پوچھیں، تعدد پوچھیں، کاؤنٹنگ کا کوئی نمبر پوچھیں تو ہم کم پوچھ سکتے ہیں۔ اس کا جو ایکویلنٹ ہے وہ کیا ہے، کتنا، ہاؤ مچ، ہاؤ مینی۔ اب اسی کے ساتھ جب ہم بے لگاتے ہیں تو یہ سعر یعنی ویلیو کے لیے لگتا ہے، جسے ہم پرائس کہتے ہیں، یعنی قیمت کے لیے لگتا ہے، یا عدد
عدد کے لیے بھی لگتا ہے یا کوانٹٹی کے لیے لگتا ہے، لیکن ڈیفائنڈ یعنی جب ہم کہیں کتنی قیمت ہے، کتنے میں آپ نے لایا، تو ہم استعمال کریں گے بیکم. ایک ہو گیا کم، کتنا آپ کے پاس ہے، دوسرا ہے کتنے میں آپ نے مثلا خریدا، یعنی بکے لگانے سے ہاؤ مچ سے اس کا ترجمہ پھر کیا آئے گا، فار ہاؤ مچ یعنی کتنے میں. اور عرف عام میں ہم بیکم کو بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ نے کہنا ہے کسی سے کہ یہ کتاب کتنے کی ہے، تو آپ کیا کہیں گے، بیکم حاصل کتاب، یہ کتاب کتنے میں ہے. تو ہم نے دیکھا آئیو کہاں لگتا ہے، چوز کرنے میں، ملٹیپل آپشنز میں سے اختیار کرنے کے لیے ہم پوچھ سکتے ہیں آئیو کون سی، کم کوانٹٹی کے لیے لگتا ہے، عدد کے لیے لگتا ہے، اور مدت یعنی زمانے کے لیے بھی لگتا ہے. اور بیکم خاصتاً ہم سعر یعنی قیمت پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی اسپیسیفک نمبر لے کر آئیں. اب یہاں پہلے ایو پر دیکھ لیجئے، یہاں پر اس مثال میں دیکھیے کیا ہے، ایل کتاب افضل، کون سی کتاب بہتر ہے. یعنی یہ ایو کیا کر رہا ہے، ایک گروپ میں سے پوچھ رہا ہے کہ کون سی کتاب بہتر ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ایو جو ہے وہ مرفوع آیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ایہ کتاب قرأت، آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ نے کون سی کتاب پڑھی. تو یہاں پر آیا ایہ، یہ انشاءاللہ جب ہم اعراب پڑھیں گے وہاں پر ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر مفعولی پلیس پر ہے. یہاں پوچھا ایہ الکتاب افضل، کون سی کتاب بہتر ہے. یہاں کیا کہا، ایہ کتاب قرأت، یعنی آپ نے کتاب پڑھ لی، کون سی کتاب پڑھی، کون سی کتاب پڑھی. اب یہاں دیکھیں فی ای یوم وصلت، تو فی جیسے آپ جانتے ہیں کہ فی کیا ہے، فی حروف جارہ میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیر کے ساتھ آیا، یعنی فی ای یوم وصلت. یہاں ہم نے دیکھا ایو، ایہ اور ایو کتاب افضل، یعنی یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا مرفوع کیوں ہے، یہاں آپ صرف کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایو الکتاب افضل، کتاب کون سی کتاب اچھی ہے، کون سی کتاب اچھی ہے. آپ ایک اسم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ ایک مبتدا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ایہ کتاب قرأت، کون سی کتاب پڑھی، آپ نے کون سی کتاب پڑھی. اور یہاں فی ای یوم، کس دن، وصلت آپ آئے، آپ کس دن آئے، فی ای یوم وصلت، آپ کس دن آئے. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے ان ادوات الاستفہام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 میں ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم. قل آپ کہہ دیجئے، ای شیء کون سی چیز، اکبر شہادتاً بڑی ہے، شہادت کے لیے سب سے بڑی ہے. قل اللہ آپ کہہ دیجئے، اللہ، اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ، شہید بینی و بینکم وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 12 میں دیکھیں، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم پھر بعثنا ہم نے انہیں کھڑا کیا، ہم نے انہیں بیدار کیا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، ای کون سا، حزبین ڈیول ہے، کون دو گروہوں میں سے، احصا خوب حساب کرتا ہے، خوب یاد رکھتا ہے، لما لبثو امدا کہ کون دنوں میں یعنی کون مدت کے قیام میں خوب شمار کرتا ہے. لما لبثو، لما کتنا، لبثو وہ ٹھہرے، امدا یعنی کتنی مدت وہ ٹھہرے. ثم بعثناہم پھر ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، ان کو بیدار کیا، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین کہ کون دو گروہوں میں سے، احصا ٹھیک ٹھیک حساب کرتا ہے، لما لبثو امدا کہ کون کتنی مدت رہے، یعنی کون مدت قیام کو خوب شمار کرتا ہے، امدا مدت. سورہ عبسہ کی آیت 18 میں دیکھیں، من ای شیء خلقہ، من سے، ای کون سی، شیء چیز، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اسے کس چیز سے اس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے
کس چیز سے انسان کو پیدا کیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان مارا جائے کہ وہ کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. اب دیکھیں سورہ کہف کی ہی آیت نمبر 7 میں کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انا بے شک ہم نے جعلنا کر دیا بنایا ما علی الارض جو کچھ زمین پر ہے، زینتن زینت سنگار، لہا اس کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم کون ان میں سے، احسن عملا بہترین ہے عمل میں، یعنی تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ ملک کی دوسری ہی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الذی وہی تو ہے جس نے خلق الموت تخلیق کی موت کو بنایا، والحیات اور زندگی کو، وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کا قیام عمل میں ٹھہرایا، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کون تم میں سے، احسن عملا زیادہ اچھا ہے عمل میں. یہاں ہے ایہم انہیں، یہاں ہے ایکم تمہیں، ایہم کون ان میں سے، ایکم کون تم میں سے. سورہ رحمان میں 31 مرتبہ کیا آیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ف پس بے ساتھ، ای کون سی، فَبِأَيِّ آلاء نعمتوں کے، فَبِأَيِّ آلاء تو ساتھ کون سی نعمتوں کے، ربکما تم دو کا رب، تم دو کے رب کو، تکذبان تم دو جھٹلاتے ہو. تو یہاں پر کون مراد ہے، جن اور انس. فَبِأَيِّ آلاء ربکما تکذبان تو ساتھ ای کون سی، آلاء نعمتوں کے، ربکما تم دو کے رب کو، تکذبان تم دو جھٹلاتے ہو. اب آئیے آخر پر کم کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ کہف کی ہی آیت نمبر 19 میں دیکھیں، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اور كَذَلِكَ اسی طرح، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، بعثنا ہم نے اٹھایا، ہم انہیں، بعثناہم اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا، لیتساءلوا تاکہ یتساءلوا پوچھیں ایک دوسرے سے، بینہم اپنے درمیان، اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں. قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، کم لبثتم کم کتنی، لبثتم کتنی مدت تم رہے، تم کتنی مدت یہاں رہے. قولو وہ بولے، لبثنا ہم رہے، ہم ٹھہرے، ہم نے قرار کیا، یومن ہم ایک دن رہے، او بعد یومن یا دن کا کوئی حصہ، یعنی ایک دن سے کم. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 7 میں دیکھیں، اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم. اوا کیا، لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، الی الارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف، کم انبتنا کس قدر ہم نے اگائے، کم انبتنا کس قدر ہم نے اگائے، فیہا اس میں یعنی زمین میں، من کل زوج کریم، زوج کے مطلب جوڑا بھی ہوتا ہے اور ٹائپ بھی ہوتا ہے. من کل زوج کریم ہم نے اگائے اس میں ہر طرح کے زوج کریم عمدہ نباتات. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ای اور کم کے بارے میں جانا. ہم نے دیکھا کہ ایو، ایے، ایا یہ 3 اس کی فارمز ہیں، اور کم مقدار کے لیے لگتا ہے. جب ہم اس میں بے لگاتے ہیں تو یہ خاصتاً قیمت پوچھنے کے لیے لگتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.